جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس صاحب کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر اب ایک نیا جو ہم نے ایک پاورفل شو دیکھا وہ جماعت اسلامی کا ہے، اور اس وقت جماعت اسلامی جو ہے اپنا لانگ مارچ کے ہیں یا دھرنا کے ہیں وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر راول پنڈی میں ایک بہت بڑا شو ان کا چل رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ڈیسٹینیشن ہے وہ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد، اور وہ ڈی چوک پر بیٹھ کر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے۔ اور اس دفعہ وہ بہت بڑا ایک پاپولر وہ جو ایشو ہے وہ لے کر وہ چل رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی طور پر ایک ایج ہوا ہے انہیں اس کے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا، کیونکہ تحریک انصاف کا جو مین فوکس ہے وہ ان کا یہ الیکشنز پہ ہے، دھاندلی پہ ہے، یا ان کی پارٹی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو رہی، بات چیت نہیں ہو رہی۔ خان صاحب بات چیت کے لیے تیار ہیں، علیمہ خان صاحب کے ذریعے میسیجز بھیجوائے ہیں انہوں نے، پھر عمر ایوب صاحب کے بھی ایک میسیجنگ ہوئی ہے، لیکن کوئی ایز سچ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے کہا گیا جی ہم یہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور حکومت ہمیشہ کہتی رہتی ہے کوئی بھی حکومت ہو جی ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، جی بات چیت کرتے ہیں، مطلب ان کا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا کہ یہ ڈیلینگ یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، پپٹس ہیں، اور اصل پاور جو ہے وہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو نیا نام رکھا ہے تحریک انصاف نے اسے پسلار ہے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جناب باجوہ کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب عاصم مرید صاحب کے حوالے سے بھی ان کی جو اوپینین ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اب، لیکن اچانک وہ جو سپہ سالار کا لفظ ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ اس سے تھوڑا سا اپیز کیا جائے، ٹھنڈا کیا جائے ماحول کو، اور ان کو بتایا جائے جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں آپ آرمی چیف ہیں، لیکن آپ بیٹھیں اور ہم سے بات چیت کریں۔ سو وہ ایک سائڈ پہ چل رہا ہے، اور ان کی پریس کانفرنسز روز کی ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 پریس کانفرنسز جو ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مارکیٹ میں رکھنے کے لیے، وہ ٹاپکس میں رکھنے کے لیے کہ شام کے ٹاک شوز ہوں یا ویلاگرز ہوں، یوٹیوبرز ہوں، یا پھر اس ٹویٹر سوشل میڈیا، ہم ہی زیر بحث رہیں اور ہمارا ہی ذکر رہے، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ اب اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی وہ ٹیمیں جو ہیں سوشل میڈیا کی ان پہ کریک ڈاؤن کیا، اور بڑے بھاری اور انتہائی پاورفل کریک ڈاؤن کیا گیا، اور ان کے سیکریٹریٹ پہ چھاپہ مارا گیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی انسائڈر جاب ہے، اندر سے کوئی لیک کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جناب کون کون لوگ ہیں جو اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ ان کے ورکرز جو ہیں یا یہ پی ٹی آئی کی اس سوشل میڈیا ٹیموں میں تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، جس میں کوئی لڑکیاں اور خواتین بھی بتائی جا رہی ہیں جن پہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں فیک وہ چلا رہے تھے، اور ساتھ میں رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایکسٹینڈ جو ہے ان کا یہ جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ بھی بڑھ گیا۔ سو ایک بڑی ایک آپ کو کہیں پہ وہ مل نہیں رہی، اس کی کوئی تھوڑی سی کوئی ہوتا ہے گنجائش نہیں نکل پا رہی خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کوئی بات کوئی بن نہیں رہی۔ تو خان صاحب جو ہیں ابھی تو 2 دن ہونے والے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ میکسیمم 72 گھنٹے تک اگر لے گئے خاموشی کو تو شاید کچھ نہ کچھ کوئی بات بن جائے، کیونکہ وہ 24 اور 48 گھنٹے کے درمیان ہی خان صاحب جو ہیں اگر ان کو مرضی کا جواب کہیں سے نہ آئے تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تک تو خان صاحب نے چوپ کی ہوئی ہے۔ خیر یہ ایک سائڈ پہ ایشو چل رہا ہے، پھر وہ 9 مئی کے کمیشن کے حوالے سے کیونکہ وہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے، ادھر سے پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو اپروچ کیا ہے پی ٹی حکومت نے کہ آپ اس کو پروب کریں۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس پشاور ہائی کورٹ کا قانونی تعینی طور مجھے نہیں پتہ کہ وہ اس کو کیسے پروب کرے گی، پنڈی میں جو واقع ہوئے ہیں یا وہاں پہ آپ کے لاہور میں ہوئے ہیں یا دیگر شہروں میں ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے آ کے پشاور کا کمیشن جو ہے وہ نہ کرے گا، کوئی ہوگی لیگل وہ اگر پشاور کے حد تک تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، بہرحال وہ کیا ہوں گے۔ یہ سائڈ پہ چلتے رہیں گے، پولیٹیکل ایشوز ہیں، مار دھاڑ یہ ہوتی رہے گی۔ اصل جو ایشو ہے جو اس وقت میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں سیز دا مومنٹ، وہ جماعت اسلامی نے سیز دا مومنٹ کیا۔ ان سے پہلے گوہر اجاز صاحب کو ہم نے دیکھا جو ایپٹما کے وہ چیئرمین بھی تھے، منسٹر بھی رہے، انہوں نے وہ سارا آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ایشوز جو ہیں انہوں نے ریز کرنے شروع کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں 3000 بلین روپیز سے زیادہ کا تو بل بنا ہوا ہے آپ کا اس وقت جو آپ نے دینا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری کیونکہ ٹویٹر پہ ایک نئی نسل آئی ہے، نئے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پہ آئے ہیں جن کو ان کے بیک گراؤنڈس کا نہیں پتہ کہ یہ کیسے اور کس دور میں کس یہ طریقے سے اس ملک میں یہ آئی پی پیز کا جو عذاب ہے یہ آپ کو لانچ کیا گیا، کیونکہ اس ملک میں ڈیم کو نہیں بڑھنے دیتا۔ کوئی ڈیم بننے کی بات کرو تو لوگ توپیں ہتھیار لے کر باش ہو چھری چاقو لے کر آ جاتے، بات بھی نہ کرنا۔ جو سب سے زیادہ سستی بجلی دے سکتی تھی آپ کو اس ملک میں ڈیم دے سکتے تھے، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، سٹور کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے جی ہمارے صوبے کے انوائرمنٹل ایشوز پیدا ہو جائیں گے، پانی نہیں آئے گا۔ بھئی ایک ڈیم کتنا پانی
اسٹور کر سکتے. پورے ملک کا سیلاب تو اسٹور نہیں کر سکتا, نہ پورے ملک کے دریا جو ہیں ان کو سارے کا سارا ایک نیچرل جب بارشوں کو تو نہیں سارا وہ کہ جتنے ملک میں بارشیں ہوں گی یا جتنے اوپر سے پانی آ رہا ہے وہ سارے کا سارا اسٹور ہو جائے گا, ہمارے تک نہیں پہنچے گا. دیٹس ویسی اگر کم از کم میرے ذہن میں بات سمجھ نہیں آتی. ایک سرٹن اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے جتنا ایک ڈیم جو ہے کسی پانی کو اسٹور کر سکتا ہے اور اس میں سے بجلی بنائی جا سکتے, جو کہ سستا آپشن ہے. ابھی بھی سب سے زیادہ سستی بجلی جو ہے آپ کی ڈیم سے آ رہی ہے. باقی تو اس وقت 60 روپے پہ پہنچا ہوا ہے آئی پی پیز جو ہے آپ کا, جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے اشر کیا. اچھا ایل این جی کے آپ نے سودے کے ہم نے کہا جی ایل این جی کی بجلی آئے گی وہ سستی ہو گئی. یہ ہم نے اگر قطر کا ساتھ یا باقی کو ساتھ جو معاہدے کیے تو مین ریزن یہ بھی تھی کہ جناب آپ جو آئی پی پیز جو ہیں ان کو گیس پہ ہم کنورٹ کریں گے اور اس سے بڑی سستی بجلی پیدا ہوگی. تو ہوگی سستی بجلی کیونکہ ڈالر کا ریٹ آپ کا آسمان پہ کیا ہے, تو آپ اس کو گیس جو ہے وہ آپ ایل پی جی ہو یا ایل این جی ہو آپ وہاں سے جب یہ منگواتے ہیں تو ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے, تو لوکل طور پر کنورژن تو آپ نے ڈالر میں کرنی ہے. تو پھر تو مہنگی ہونی تھی, اسے کیا فرق پڑنا تھا پھر آپ کو, اگر ڈالر آپ نہیں روک سکتے تھے. اور پلس جو ظلم کیا گیا اور یہ سارا کا سارا 93 94 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں سے یہ کنسیپٹ ہے کہ جناب تیل پہ فیول پہ ہم وہ لگاتے ہیں آئی پی پیز لگاتے ہیں اور ان کو پھر ڈالروں میں ریٹ دیا گیا کہ یونٹ آپ خرچ کریں گے پاکستان میں روپیز میں. ہاں میں روپیز میں پیسے مطلب میں ارن کر رہا ہوں لیکن دوں گا میں ڈالرز میں, جو پیمنٹ کرنی تھی حکومت نے. پھر یہ سب سے بڑی جو زیادتی کی گئی کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے جو کیے تھے کہ اگر آپ کی بجلی استعمال بھی نہیں ہو رہی, آپ پیدا بھی نہیں کر رہے, لیکن جتنی کیپیسٹی کا آپ کا آئی پی پی لگایا ہے مطلب 600 میگا واٹ کا ہے اور آپ ہمیں دے رہے ہیں پروڈیوس کر کے 200 300 کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو 600 کے پیسے دیں گے. سو اس سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا, بجلی کی قیمتیں بڑھی, اسپیشلی 2018 کے بعد بڑھی کیونکہ ڈالر کا ریٹ پہلے 110 تک 105 110 تک رکا رہا اگر نواز شریف صاحب یا ڈار صاحب کے دور میں. لیکن جب عمران خان صاحب آئے تو صاحب ذرا ڈالر کا ریٹ انہوں نے کہا جناب انہوں نے آرٹیفیشل طور پر روکا ہوا تھا, اس کو 140-50 تک لے کر گئے. پھر بعد میں 182 تک جب خان صاحب حکومت میں تھے, پھر اسحاق ڈار صاحب مفتاح صاحب ہے وہ اس کو 270-80 پہ چھوڑ گئے, اسحاق ڈار صاحب اس کو 340 پہ لے گئے. تو بجلی تو پھر مہنگی ہونی تھی کیونکہ آپ نے لنک کیا ہوا تھا سارے کا سارا جو مسئلہ تھا آئی پی پی ایس کا. جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے, چلے آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ میں دور میرا 18 یا 20 لگے تھے, اب اس وقت بتائیں 100 سے اوپر آئی پی پیز لگ گئے. آپ نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی یار کہ کچھ اس کے علاوہ آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں. مطلب آپ نے کبھی سولر کی بات کرنے کی کوشش کی, لوگ نو جی بہت مہنگا کر کے مار ڈالا لوگوں کو, اب وہی لوگ لگوا رہے ہیں سولر. اب اس میں کیچ کیا تھا؟ کیچ یہ تھا جس سے میرا خیال عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے, اٹ ول بی ویری ڈیڈلی اینڈ ڈینجرس, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی حکومت اس کو ایڈریس کرنے میں سیریس ہے آئی پی پیز کو, اس مسئلے کو, کہ اس میں موسٹلی حکمرانوں کے اپنے ان کے ہیں جو حکومتیں ہیں یہاں پہ, جو وزیر آپ کو نظر آتے ہیں, کوئی سابق وزیر اعظم, کوئی سرونگ آتے جاتے, موسٹلی انہی کی فیملیز کے آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں. اب انہوں نے مطلب چائنیز بھی یہاں لگائے گئے ہیں, جو آپ کے کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں وہاں پہ, ایک سندھ میں اور ایک یہاں پہ پنجاب میں. ذرا آپ ان کو چیک کر لیں کہ اس کے اونر کون ہے. یہ حکمران جماعت کے لوگ ملیں گے آپ کو, شیخ خاندان کی فیملیز ملیں گی. آپ نے آگے سے چائنیز کو کر دیا, پیچھے آپ بیٹھ گئے. آپ لوگ جو ہے اس ملک پہ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا تھا, اسی عوام کو لوٹنے کے لیے بنایا, تھوڑا پیسے آپ لوگوں کے پاس, اور پھر آپ نے آگے سے فرنٹ مین رکھ لیا, ٹاؤٹ رکھ لیے, پھر ان کے ذریعے آف شور کمپنیاں بنا کے کسی اور کو آپ نے دکھا کے کہ یہ شیئر ہولڈر ہے تو یہ فرنٹ پہ آپ نے ہمیں غیر ملکی دکھا دے. جب بھی ہم نے کوئی رولا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے, وہ جی دیکھنا جی خیال کرنا جناب یہ غیر ملکی انویسٹمنٹ آنا بند ہو. یہ کیسے کہ غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے بھائی جان, مطلب بلین روپے, 60 روپے کا کیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں مطلب ڈومیسٹک کا. یار مجھے سمجھائیں ذرا, 80 روپے کمرشل پہ چلا گیا. آپ اس ملک کی بربادی کی مطلب تباہی کی آپ نے وہ رکھ دیں. اچھا پھر ان کا رینیول ہو رہی ہے, ان کے پروجیکٹس کی رینیو کیا جا رہا, ختم ہو رہے ہیں, جان چھوڑا ہے نا. چلیں آپ نے پیسے دے دیا, آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ جناب کہ اگر ہم نے ان کے معاہدے ختم کیے تو ساورن گارنٹیز ہیں, اور یہ جا کے لندن سے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے کو ڈگریز آگے ڈگریز لے کر آ جائیں گے اور ہمیں جرمانے پڑ جائیں گے, اور پھر ہمیں ڈراتے ہیں فلاں پروجیکٹ میں جرمانے ہوئے تھے. کیونکہ آپ لوگوں کے تھے تو آپ لوگوں نے یہی کچھ کرنا تھا کہ آپ نے ان کی جو رکھی, ان کے ساتھ آربیٹریشن رکھنی تھی, ساورن گارنٹیز دینی تھی, تو آپ کو پتہ تھا. مطلب اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے اوپر جو ہیں وہ جو مالکان ہیں آئی پی پیز کے شیئر ہولڈر ہیں, آپ کے سیاستدان ہیں, رولنگ ایلیٹ ہے. اس میں آپ کے وزیر بھی آ جاتے ہیں, بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں. ایک کارکرے کا اسکینڈل بار بار ہم کہتے ہوتے کہ بیوروکریٹس نے کیسے لوٹا. وہ ترکی کا جو جہاز آیا تھا ان کے پیپلز پارٹی کے دور میں, کسی نے مطلب ہمارے ساتھ رعایت رکھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں. وہ آئی پی پیز آئے پہلے, پھر وہ کرائے کے جہاز لے, وہ بھی کرائے کے جہازوں کا ہم نے چارج ڈالنا تھا. آپ نے 200-250 بلین روپیز ان کو دینا تھا, ان کو ایڈوانس دے رہے تھے 7, پھر 14% کر دیا. اس کا کیا کرنا تھا ہم نے؟ کرائے کے جو آئے تھے وہ ایسٹ تو نہیں بن رہا تھا ہمارا,
وہی پیسہ آپ کسی مطلب ہے کوئی الٹرنیٹ انرجی کی طرف جا سکتے تھے اسی پیسے سے، کوئی اس میں ڈیم کی کوئی بنیاد رکھی جا سکتی تھی، کچھ اور کوئی مطلب ہے۔ دنیا میں تو اتنی ساری چیزوں سے انرجی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ میں بہت پہلے کی بات پڑھ رہا تھا، پلیز اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ فرانس میں تو اب انہوں نے ایسے فٹ پاتھ بنا دیں کہ جہاں سے چلتے ہوئے بھی آپ کو انرجی پیدا ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ سے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ جب حکمران جماعت کے لوگ آئیں گے اور بزنس کریں گے تو وہ تو اپنا پروفٹ دیکھیں گے۔ اس وقت ہم سب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ فیوڈل آ جاتے ہیں، آپ زمیندار آ جاتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار آتے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور ملک اور قوم کو انہوں نے پسماندہ رکھ دیا ہے۔ اور یہ اگر یہ بابو آ جائیں، شہروں والے بابوز آ جائیں، اور یہ ٹائی شائی باندھیں، اور بڑے پڑھے لکھے آ جائیں، تاجر کلاس آ جائے، بزنس مین آ جائیں، یہ دیکھیں ملک کو آگے لے جائیں۔ یہ سارے تاجر ہیں جس وقت تو انہوں نے آپ کی چمڑی ادھاری ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے جو آئی پی پیز میں جو آپ نے مطلب دنیا میں کبھی ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہی ہوتا ہوگا کچھ ملکوں میں اور میں، کہ آپ نے یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کوئی کہ 45-46 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی کی آپ کے پاس بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور ہماری گنجائش کتنی 25-26 ہزار پیک موسم میں گرمیوں میں، باقی 20 ہزار کی میگا واٹ کا بتایا آپ وہ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ پھر یہ پرفارمنس آڈٹ نہیں ہونے دیتے کیونکہ مالکان خود بیٹھے ہیں۔ پرفارمنس آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنی آپ کی کیپیسٹی تھی اور کتنے پہ آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اب مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں یا سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سارے معاہدے تو ایسے بھی تھے کہ ان کا فیول جو ہے وہ حکومت پاکستان خرید کے دیتی تھی، اور ان کا بل جو ہے وہ علیحدہ تھے، مطلب تیل بھی ہم نے دینا ہے، انہوں نے ہمارا تیل بھی نکالنا ہے۔ اب میں اس پہ کوئی ہمارے سرائکی کی مثال میں دے نہیں سکتا کہ جناب کہ آپ نے تیل بھی دینا ہے اور آپ نے بل بھی دینے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے آپ نے جناب عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ مطلب یہ کوئی اچھا یہ بیوروکریسی سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مطلب حکمرانوں نے جو ڈاکے مارنے ہوتے ہیں، سیاستدانوں نے، ایلیٹ نے، تاجروں نے، سب نے، آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے روکنا ہوتا ہے۔ یہ کسی نے روکا ان کو، کسی جگہ پہ روکا؟ اچھا بیوروکریسی کی سن لیں، دیور پارٹنرز ان کرائم، شاہد رفیع صاحب یہ سیکٹری وابطہ تھے جناب پیپلز پارٹی دور میں، انہی کے دور میں اورینٹل پروجیکٹس ہو رہے تھے۔ ابھی وہ انہوں نے نیب کے ساتھ ڈیل کر کے 4 کروڑ روپیہ دے کے جان چھڑوا کے گئے تھے کہ کارکرے والی ڈیل میں انہوں نے کتنے پیسے کمائے تھے، اور کارکرے بہت بڑا سکینڈل تھا یہ، جس پہ بعد میں آپ کو ترکوں نے جرمانہ کیا 1.2 بلین ڈالرز، اور جس میں بعد میں پتہ چلا رشوت لے کے کیے تھے اور معافی تلافی کرا کے الٹا ہم نے ترکوں پہ احسان کر کے ان کو وہ کیا، وہ پیسوں میں وہ پھانس رہے تھے، جرمانہ بھی ہم پہ کروا رہے تھے۔ وہ آپ کا ٹاپ بیوروکریٹ جو ہے وہ 4 کروڑ، حالانکہ اس نے بڑا لمبا مال بنایا ہوگا لیکن 4 کروڑوں میں نیب سے وہ کر گیا تھا، وہ جان چھڑوا گیا تھا، رشتہ دار تھا بہت بڑے لوگوں کا، بیوروکریسی اپنے بندے کو نہیں پھنسنے دیتی۔ اب یہ وہ ایشوز ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے اس ملک اور قوم کو جکڑ کر رکھ دیا ہے، یہ کام نہیں چل سکے گا۔ ویسے میں 60 روپے پہ یہ فیزیبل بھی نہیں ہے، مطلب 4-5 سال پہلے آپ کا یونٹ جو تھا وہ 15 سے 20 روپے پہ تھا، اب آپ اس کو اتنے سالوں میں لے گئے 60 روپے میں لے گئے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ، پھر کیپیسٹی چارجز کچھ بھی نہیں کر رہے، پیسے لے رہے ہیں یار، لیکن بجلی پیدا بھی نہیں ہو رہی، پیسے دے رہے ہیں ہم۔ تو پھر صاحب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تو پھر بات سنی جائے گی، وہ تو ایشو لے کر آئے ہیں۔ اچھا ماضی میں بھی یہ پکڑے گئے تھے سارے، ان کی رپورٹ آئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی، کیسے انہوں نے بیٹھ کے آج تک اس رپورٹ کو عمران خان صاحب نے ڈمپ کر دیا تھا کہ نہیں یار باہر نہیں جانی، کیونکہ اس ندیم بابر جو ہے نا جو ان کے ایڈوائزر تھے انرجی کے، ان کے اپنے پاور پلانٹ تھے، اس کو ڈمپ کر دیا گیا تھا کہ اس کو چھپا لو یار، یہ رپورٹ اس میں بڑے شریف لوگ ہیں، اس میں فلاں فارن حکومتیں ہیں اور ہمارے اپنے انویسٹر ہیں، ان کا ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بچائیں جی تعلقات، پھر عوام نہیں بچتی۔ تو لہٰذا یہ جو اس کو سیریس نہیں لے رہی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا ان کی موجودہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، فلانے صاحب، ٹنگانے صاحب، یہ بڑا انتہائی یہ سیریس ایشو ہے، اور یہ آپ کی حکومتوں کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے اور کرے گا، عوام اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ نے اس طرح کے یہ معاہدے کیے ہوئے تھے دونوں نے کیے ہیں، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے ہیں، ان سب نے مل کے یہ کام کیے ہیں۔ یار اس ملک پہ تھوڑا سا تو بھائی کھاؤ پیو مارو ڈاکے مارو جو مارے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑے سا یار وہ زندہ رہنے دے لوگوں کو۔ 60 روپے یونٹ کیسے؟ اچھا ابھی وہ کہتے ہیں اگلے اور بل آ رہے ہیں، یہ 80 روپے 100 روپے تک جانے والا یونٹ۔ اچھا پھر لوگ سولر لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ جناب کہ سولر نہیں لگائیں گے، اس پہ ٹیکس لگائیں گے۔ مطلب لوگ اگر کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا بھی چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے ادھر بل دینے ہیں بھائی، ہم نے جو آئی پی پیز کو پیسے دینے، جو کہ آئی پی پیز ان کے اپنے ہیں، ان کے فرنٹ مینو کے ذریعے لگوائے ہوئے ہیں۔ یہ کمپنیاں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں نا بیرون ملک کی کمپنیاں، موسٹلی یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اسے دیکھتے ہیں، لوٹ مار چل رہی، اپنا لٹیرا اپنی مرضی کا، لٹیرا اپنی مرضی کا چاہیے جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں۔